بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی صورت کے اندر ایک آزمائش، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس آزمائش اور اس مصیبت کے موقع پر ہم نے خوف زدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا صرف اللہ رب العزت کی ذات سے چاہیے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مصیبت سے اور اس آزمائش سے محفوظ فرمائے اور اس بیماری کو اللہ رب العزت دور فرما دے۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آزمائش اور اس مصیبت کے موقع پر ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور گھر میں رہ کر بھی ہم نے صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ کاروبار بند ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالخصوص ہمارا غریب طبقہ، غریب مسلمان جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ محتاج ہیں، تو ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کی ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ان کی مدد نہ کرو۔ اور جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو مدد کرنے والا وہ اللہ رب العزت کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کون سا وہ بندہ ہے جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ جو بندہ انسانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، جو انسانوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے، فرمایا وہ بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے پیارا بندہ ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ رب العزت کے پیارے بندے بنیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے غریب مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو مدد کرنے میں دیکھیں کتنا فائدہ ہے، کتنا ہمارا نفع ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یسر عن معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ جب ہم مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔